کشتی عمر رواں کے نا خدا یار نہیں، کشتی عمر رواں کے نا خدا یار نہیں، ہیں تو کشتی میں مگر ہاتھ میں پتوار نہیں۔ انما امرہ گر ہو جائے اس میں اعظم، انما امرہ گر ہو جائے اس میں اعظم، تو کن فیکون تو کبھی دشوار نہیں، کشتی عمر رواں کے نا خدا یار نہیں۔ رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ زمین و آسمان بھی نہ بنائے تھے، کوئی عالم تھا ہی نہیں، سب سے پہلے جو عالم بنا وہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کا اجتماع کیا اور جو سجدے کرے، حکم ہوا کہ سجدہ کرو، حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ جس نے سجدہ کیا، جن لوگوں نے سجدہ کیا، وہ تمام روحیں ایمان کی حالت میں پیدا ہوں گی، ایمان والے پیدا ہوں گے وہ لوگ، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ کافر پیدا ہوں گے۔ ایک فیصلہ تھا دو سجدے کرانا، کہ پھر حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ پہلی مرتبہ سجدہ کرانے میں کچھ روحیں رہ گئی سجدہ کرنے سے، اور کچھ روحوں نے سجدہ کیا۔ دوبارہ جب حکم ہوا سجدہ کرو تو اب بھی کچھ روحیں رہ گئی سجدہ کرنے سے، اور کچھ روحیں سجدہ، تو لہذا ہے یہ کہ یعنی کہ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ سجدہ کیا اور دوبارہ حکم پر بھی سجدہ کیا، وہ ایمان والے پیدا ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ایمان والے پیدا ہوں گے اور ایمان والے ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور جن روحوں نے کہ دونوں مرتبہ میں سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جن روحوں نے کہ پہلی مرتبہ میں تو کیا لیکن دوسری مرتبہ میں نہیں کیا، وہ پیدا تو ایمان والے ہوں گے لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہوگا، وہ کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جنہوں نے کہ پہلی مرتبہ میں تو سجدہ نہیں کیا لیکن دوبارہ حکم مان لیا، دوسری مرتبہ کا حکم مان لیا، سجدہ کر لیا، تو وہ پیدا تو ہوں گے کافر لیکن ایمان کی حالت میں رخصت ہونا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ان لوگوں کے لیے دو سجدہ کرا کر کہ کن لوگوں کو ایمان والا پیدا ہونا ہے، ایمان والا ہی مرنا ہے، کن کو کافر مرنا ہے، کافر ہی پیدا ہونا ہے، اور کون سی روحیں ایسی ہیں جو کہ ایمان والے پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور کون سی روحیں ایسی ہے کہ کافر تو پیدا ہوں گے لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ عالم ارواح میں فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد ان کو موت دے دی گئی، یعنی موت کی نیند سلا دیا گیا۔
زمین اور آسمان برسا برس کے بعد میں بنتے ہیں. کہیں ذکر آتا ہے حدیث شریف میں کہ 50,000 برس، کہیں ذکر آتا ہے 20,000 برس. بہرحال یہ کہ جب زمین اور آسمان بن گئے، عالم اور بھی بن گئے، تو اس کے بعد میں پھر ان روحوں کو جگایا، یعنی پھر سے پیدا کیا. یہ دوسرا مرتبہ پیدا ہونا ہوا ہے، یعنی کہ یہ دوسرا جنم جو ہندی میں جنم جس کو کہتے ہیں. جنم وہ نہیں ہے کہ وہ جو کہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدا ہونا وغیرہ، وہ چیز نہیں ہے، وہ ہمزادوں کا فعل ہے. خیر، یہ 7 جنم میں گناؤں گا درستی کے ساتھ کہ پھر سے زندہ کیا اور ایک عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام روحوں سے الستو بربکم. روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں. پھر موت کی نیند سلا دیا گیا. اب اس کے بعد میں پھر ان روحوں کو کب، جب کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ یعنی جناتوں کے بعد میں جب وہ قوم آدم پیدا ہونے کے 1000 برس پہلے عالم لاہوت اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ بھی ایک عالم، وہ بھی ایک عالم، روحوں کا اجتماع ہونا وہاں پر. تمام روحیں وہیں قید رہتی ہیں اور جن کا نمبر آتا جاتا ہے دنیا میں پیدا ہونے کا، وہ فرشتے لے کر دنیا میں آتے ہیں. خیر، یعنی کہ چوتھا عالم. تیسرا عالم عالم ارواح. پھر ایک عہد لینے کے لیے عالم روحوں کو پھر سے زندگی دی اتنی سی ٹائم کے لیے. ایک عہد دیا الستو بربکم، روحوں نے کہا قالوا بلا، پھر موت کی نیند سلا دیا گیا. اس کے بعد میں پھر جو اٹھایا گیا تو عالم لاہوت میں جمع کر دیا گیا تمام روحوں کو. یہ تیسرا جنم ہوا. چوتھا ماں کی کوکھ ہے، یعنی اس دنیا میں آ جانا، روح کا اس دنیا میں آ جانا چوتھا ہے. پانچواں اس دنیا کی گود ہے، یعنی پیدائش دنیا میں ہو جانا. یہ دنیا دیکھیے گا وہ کتنے وقت کے لیے، کتنے وقت کے لیے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس دنیا عالم میں یعنی کہ ماں کی کوکھ میں رہنے کی بھی ایک عمر تھی. اس دنیا کی عمر کا کوئی ٹھیک نہیں، نہ پل کی پتہ اور نہ اربوں خربوں بے شمار بے گنتی پلوں کی پتہ ہے کہ کتنی زندگی ہم کو، کتنے سانس ہم کو، کس کو کتنے سانس مل رہے ہیں، یہ وہی جانتا ہے. وہی رب الکریم جانتا ہے، وہی پاک ذات جانتی ہے.
یعنی کہ 5واں دنیا کی گود 5واں. چھٹا عالم برزخ. چھٹا عالم برزخ وہ خواہ جلا دیا گیا ہو، پانی میں بہا دیا گیا ہو، ملبی عمارت کے گرنے میں وہیں پش کر دفن ہو گیا ہو، یا کہ اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہو، وہی اس کا عالم برزخ ہوتا ہے. روح الین سجین جس کی مالک فرشتے لے جاتے ہیں، ہمزادوں کو دماغ میں جمع کر دیا جاتا ہے، وہاں ہمزادوں کا افعال رہتا ہے. اب چھٹا عالم برزخ ہو گیا. 7واں عالم محشر. 7واں حصے یعنی کہ موت کی نیند سلا دیا گیا، قبر میں پہنچ گیا، عالم برزخ میں پہنچ گیا، وہ بھی ایک عالم ہے. یعنی ہر عالم میں اس کو اٹھایا جا رہا ہے، زندہ کیا جا رہا ہے اور موت کی نیند سلایا جا رہا ہے. اب جو عالم آئے گا تو پھر موت نہیں آنی، وہ ہوگا عالم محشر. 7واں 7 دفعے زندہ ہوا، 7 دفعے موت آئی ہے. اس طرح یہ 7 جنم 7 عالموں سے گزرنا ہے. یہ 5واں ہے دنیائی عالم. ماں کی کوکھ 4تھی تھی، یہ 5واں ہے. لہذا ہمیں دنیا میں رہ کر وہ اعمال کرنے چاہیے جو کہ ہماری نظر بہتر ہو جائے، ہماری قبر بہتر ہو جائے، عالم برزخ میں ہم خوش و خرم رہیں، جنت کی ہوائیں ہوں، جنت کی خوشبوئیں ہوں. جی ہمیں کوئی تکلیف کوئی احساس نہ ہو. دنیا میں جو بھگتنا ہے بھگت لیا، لیکن عالم برزخ سے ہی ہمیں خوشیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں. ہم کو ایسے عمل کرنا چاہیے اور آخرت یعنی کہ روز محشر وہاں آسانی بخشش ہو جائے، اس سے بہتر اور کیا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جو عدالت یعنی کہ معاملاتی ہے، جس کو کہ حقوق عباد کہتے ہیں، اس عدالت میں بآسانی بری ہو جائے. ایسے اعمال تو بہت جلد یہ روز محشر یہ ہولناک دن سے بری ہو جائے گا، ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا، عرش کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے گا، روزے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. لہذا راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے. لیکن افعال جو ہو وہ ایسے ہوں جس سے کہ اللہ راضی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آخرت کا جھنجٹ نہ ہو. بعض شخص نے تو زندگی
اس طرح گزار دی، وہ شرع نہیں ہے خیر، کہ ستو باندھ لیے اکٹھے سارے، بس ستو کھا کر اور عبادت کر کے ہی زندگی کو آخر کر دیا، وہ شرع تو خیر نہیں ہے۔ شرع یہ ہے کہ بیوی بچوں میں رہو، ہاں حقوق ادا کرتے رہو، انصاف کے ساتھ میں زندگی گزارتے رہو، نا انصافی نہ کرو، بے ایمانی جھوٹ چال مکر فریب نہ کرو، دھوکہ دھڑکا مت دو، کم مت بولو، بھیجا مت بولو، بتاؤ نہیں، ظلم نہ کرو ورنہ تم پر ظلم ہوگا روز محشر۔ تو وہ شخص بآسانی بخش دیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں نا کہ نماز جس کی اچھی نکلے گی اس کو بآسانی بخش دیا جائے گا۔ نماز اچھی نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز اچھی نکلنے کا مطلب ہے کہ مالک یوم الدین کا خوف اور ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو بس ہر پل، ہر سانس، ہر معاملات اس کی عبادت کے ساتھ ہی گزرنے چاہیے، اس کے حکم کے مطابق ہی گزرنے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی گزرنے چاہیے، تو میرا بات ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔